مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے. کتنے پھول ہیں؟ آتے بھائی آدھا ہاتھ ہی کھڑا کر دیجیے، اس وقت آپ کی ضرورت ہے. پلیز آپ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اس نے بالوں میں جو، جب تک ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے میں اگلے مصرے پہ نہیں جاؤں گا. اس نے بالوں میں جو ایک پھول، اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا، ٹوٹل ایک، اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے. ارے باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ عابد بھائی اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. اور کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. اور بےتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. خواتین اپنے کنگن سے کھیلتی رہتی ہیں، چوڑیوں سے. اس سے مجھے یاد ہے میرے دوست نے کہا کہ بھئی آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے، تو کیسے؟ میں نے کہا ہم اپنے ہم مکتب جو تھے ان کو بھی دیکھا کرتے تھے، ویسے بھی خواتین کو دیکھا ہے تو اپنے کنگن سے کچھ نہ کچھ وہ مصروف رکھتی ہیں اپنے آپ کو. تو کہنے لگے آپ نے جو اپنے کلاس فیلوز تھے ان کے اوپر کیوں نہیں کچھ کہا؟ میں نے کہا یار ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فرصت کے اوقات میں نا وہ اپنے پینسل سے کان کھجاتے رہتے تھے. اور یہ اتنا غیر شاعرانہ اور غیر جمالیاتی قسم کا فعل ہے، اس پہ کیسے نظم رکھی جا سکتی ہے آپ مجھے بتائیں. تھینکس ٹو جو خواتین کی جو اسٹیٹکس ہے. تو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو شکریہ عابد بھائی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی ہے، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. یہ بچے بڑے شریر ہوتے ہیں. میں بھی یونیورسٹی میں گیا، 2 مہینے بعد انہوں نے مجھے پھر انوائٹ کیا. تو میں شاید جلدی میں تھا تو میں نے اس طرح یہ پڑھا کہ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. تو بچہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا سر پچھلی بار جب آپ آئے تھے تو آپ نے اس کو بڑا لمبا پڑھا تھا، کئی باتیں کرتا، مختصر کر دیا، کئی باتیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم بھی شاید ٹھہرے. ہم نے کہا بیٹا کبھی سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، کبھی گرمیوں کی رات میں. تو شکریہ. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، شکریہ سے، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. تیری زلفوں کو، تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. آخری مصرع آپ پڑھیے گا، آپ کا مصرع پڑھنا بتائے گا کہ عابد بھائی نے، روبی بہن نے، پی سی آر نے جو آج تقریب یہاں برپا کی ہے وہ آپ کو کیسی لگی. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. تیری زلفوں کو، تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا. میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا. میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں، ارے کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. بہت بہت شکریہ.
بہت عزت اللہ، شکریہ، بہت آباد رہیے، شاد رہیے. وہاں لے کے آئے ہو وہاں سے آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا، اور وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ دل، وہ ہونٹ، یا وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ دل، وہ ہونٹ. ارے کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب. وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ دل، وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی، عابد بھائی تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی، اس کا تیرے فریب میں آنا ہے. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی، تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. اور ایک شعر میں نے بہت کم سنایا، آج میرے حافظے میں آ گیا. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں، کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں. ارے الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ فریب. کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں، الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب. بہت بہت شکریہ عابد بھائی کا، روحی بہن کا، پی سی آپ کا، جتنے بھی احباب تشریف لائے. جیسے آپ نے عزت افزائی فرمائی، میرے پاس لفظ نہیں ہے آپ سب کے شکریہ کے لیے. جو مصرت طلبی ہے، جو آپ کا سینس آف ہیومر ہے، جو آپ کا شعری ذوق ہے، میری طرف سے بہت ساری آپ سب کے لیے یہ شام جو ہے مدتوں میرے حافظے میں تازہ رہے گی. اور اس طرح کی شام جو ہے وہ اور زیادہ میرے جیسے آرٹسٹ کو، شاعر کو اور زیادہ توانائی فراہم کرتی ہے. اگلی بار جب میں آؤں، آپ سے ملاقات ہو، تو میرے دامن میں زیادہ زندگی کے بہتر تجربات ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور چلیے مجھے اس سے ایک چیز یاد آ گئی، میں جانے سے پہلے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو. وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ بچے بیٹھے ہیں، تو بعض اوقات میں جب باہر آتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ نہ آئے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا اس میں رقیب کا لفظ میں استعمال کرنے جا رہا ہوں، آپ کو پتا ہے؟ تو ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا سر رقیب کا لفظ. میں نے کہا کیا مطلب ہوتا ہے رقیب کا؟ آتے بھائی رقیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رقیب کا ہاں اپوننٹ، اینیمی. اینیمی، ہاں اینیمی نہیں، وہ کم وقت اینیمی سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے جو رائیول ہوتا ہے. اینیمی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جو رقیب ہوتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ رقیب، تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا رقیب کا مطلب ہوتا ہے دوست. میں نے کہا نہیں بیٹا، رقیب کا مطلب دوست نہیں ہوتا، رقیب وہ ہوتا ہے جو دوست کو لے اڑتا ہے. دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. شعر دیکھیے گا، یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن، یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے. یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو. ہمیں چھتری تھما کر خود ہمیشہ دھوپ میں رہنا، ہمیں چھتری تھما کر خود ہمیشہ دھوپ میں رہنا، دسمبر میں بھی تیری مہربانی یاد ہے. ہمیں چھتری تھما کر خود ہمیشہ دھوپ میں رہنا، دسمبر میں بھی تیری مہربانی یاد ہے ہم کو. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، رقم بختوں رقیبوں کے لیے، ارے رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، کیونکہ رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے.
تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو، اور کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوگا، شکریہ، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوگا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ۔ اچھا چلے میں خواتین ہماری یہاں تشریف فرمائیں، میں کوئی ایسا تحفہ دے کے جاؤں جو خاوند حضرات ہیں نا، کبھی کبھی ان کو منانا ہو تو ان کو پتہ لگے کہ ہمارا ایک بھائی آیا تھا ہمارے ساتھ میں رہتا تھا 28 بلاک، ہاں ہمارا اچھا ماشاء اللہ، میرے خیال میں ہماری فیملی میرے والد اور آپ کے بڑے ضرور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اچھا میرے بزرگوں نے اپنے بارے میں ہمیشہ اچھی بات بتائی ہے۔ اچھا تجھے سمجھ نہیں خراب ہو جائے گی۔ اچھا میں آپ کو اس پہ جوک سناؤں گا، یہ کہ ایسا نہیں جی ہاں نہیں میں $5 پر ڈے سیدہ بہن کا سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے جتنی نظر رکھی ہے نا وہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، ان کو سب پتا آپ کے اس گلی میں کیوں جاتے تھے، ہے نا؟ ہاں یس تو میں آخر میں آپ کو کنگن سنانے جا رہا تھا، جی میں کنگن سنانے جا رہا تھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سنانے جا رہا تھا، قرآن کی ایک آیت ہے، 5-7 منٹ مجھے آپ کے پہنچے افضال بھائی، قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک، یہ بہن ہماری کی بہت ماشاءاللہ دسترس ہے اور یہ عالمہ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی، دنیا مکڑی کے جانے کی طرف رجائے ہے، اس کا مفہوم دنیا ایک مکڑی کے جانے کی طرف اور ہے کہ فریب ہے، تو قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک مکڑی کا جالا اور فریب ہے۔ اس غزل کی جو بنیادی انسپریشن ہے وہ میں نے وہیں سے لی ہے، پہلا مطلع جسے کہتے ہیں، پہلا شعر، پھر دیگر مضامین اس میں شامل ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ اور ہے وہ میں وہاں پہنچوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، رومانوی سیاسی مضامین میں شامل ہوگا، اوپننگ جو ہے اس کی وہ وہیں سے میں نے لی ہے، اور اس کا جو ردیف ہے وہ ہے فریب تھا، جہاں جہاں آپ کو لگے افضال بھائی کہ یہ ردیف آنی چاہیے تو آپ میرے ساتھ بنائیے گا، ہم اس غزل کا زیادہ لطف لے سکیں۔ دنیا آگے بھائی، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ دنیا کی حقیقت بھی اتنی ہی ہے، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ شعر دیکھیے، آپ کو لگے گا کہیں آپ نے بینرز پہ دیکھا ہے پاکستان میں امریکہ میں کہیں بھی کہ دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ دو کام آپ نے کرنے ہیں، فریب جیسی آپ کو مل جائے آپ نے تالی بجا دینی، تو مل گیا نا فریب تھا جہاں ملے آپ کو، ہاں خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب، شکریہ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ شعر دیکھیے گا، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، آپ میں سے بھی بہت سو کوئی تجربہ ہوا ہوگا، جس کو میں سمجھ نہ سکا، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، عابد بھائی جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا۔ اس شعر میں جو نکتہ ہے وہ دیکھیے گا، تھوڑی توجہ چاہیے آپ کو، آیا اور آ کے، آپ کو ملے ہوں گے ایسے لوگ، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب،
آیا اور آگے چھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ روبی بہن یہ جب میں شعر سناتا ہوں نا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ شعری روایت یہ ہے کہ جیسے شعر پڑھا جاتا ہے ویسے ہی دہراتے ہیں۔ یہ عابد بھائی شاعر آیا اور آگے جھٹ سے، ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ جو محفل خاص طور پہ جہاں زیادہ لوگ ہوں وہاں خواتین جو ہیں ہماری شادی شدہ بہنیں وہ شعر سننے کے بعد ایک دوسرے کے کان میں تو سرگوشی کرتی ہیں، پتہ نہیں کیوں مسکراتی ہیں، کچھ کہتی ہیں، اور بعض تو اس کا بھی خیال نہیں رکھتی کہ شعر کو ایسے دہرانا چاہیے جیسے پڑھا گیا ہے، جیسے انہوں نے پرسیو کو کنسیو کیا ہوتا ہے ویسے پڑھتی ہیں کہ آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے، آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے، مدت کے بعد چودھری صاحب کا یہ تازہ میں اگر یحییٰ سے بدلہ لینا چاہتا، کیوں بند کرنا چاہتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ آئے اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے، مدت کے بعد یحییٰ صاحب کا یہ تازہ بیگم جو ہے اچھا آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا ہی اچھا یحییٰ کہنے لگا میں مدت بھی نہیں ہونے دیتا۔ یحییٰ جی قبول کیجیے آپ، آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں، یحییٰ کے لیے بہت ساری تالیاں ہیں۔ وہ دوست جو محفل میں ہنسنا اور ہنسانا جانتے ہو اور اپنے اوپر بھی جملہ سہنا جانتے ہو، میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے محفل میں نا جمتی ہے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ دوست بھی جن کو یحییٰ جیسے دوست ملے، اور یحییٰ کے لیے بہت ساری تالیاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی خوش رکھے اور ایسے ہی شاد آباد رکھے، اور ایسے ہی جب یہ انجوائے کرنا چاہیں بیگم اوپر والی منزل پہ کچھ کرتے ہیں۔ آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آئے، کسی کو نصیب ہوتا ہے یحییٰ یہ۔ اس کے بعد وسیع بھائی کرنا سنائیں گے، آپ کو چاہیے گا نہیں۔ ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں جو کہ وسیع بھائی نے آرفن اور اسٹریٹ چلڈرن کی ایجوکیشن کے لیے ڈونیٹ کی ہیں۔ ہم اس کی ایک چھوٹی سی آپشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، کیونکہ ہمیں عابد بھائی نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا کمیونٹی کا ایک گیدرنگ ہے، تو اس لیے ہم ہر جگہ پہ یہ جو بک ابھی آپ نے دیکھی ہے، اسی میں سے وسیع بھائی نے یہ تھرڈ ورڈ پڑھی ہے، اسی میں سے وسیع بھائی نے یہ تھرڈ ورڈ پڑھی ہے۔ یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، کیپ ان مائنڈ یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، یہ ایکسکلوزیو بک ہے۔ اس کی ساری پروسیڈ آرفن اور اسٹریٹ چلڈرن کی ایجوکیشن کے لیے جائے گی۔ پلیز چارسٹر آپ لوگ، ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں، تو ہم اس کی بیس پرائس جو ہے ایک بچے کی جو 1 سال کی اسپانسرشپ ہے، اس کی ایجوکیشن کی جتنی بھی اس کے ایکسپینسز ہیں اسی کی 500 بیس پرائس ہے۔ آپ میں سے کون لینا چاہے گا؟ اس کے اوپر وسیع بھائی اپنا آٹوگراف بھی دیں گے، ساتھ میں پکچر بھی لیں گے، آپ لوگ ویڈیو بھی کیپچر کر سکتے ہیں، ایون آپ یہ بک کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے نام کا آٹوگراف بھی لے سکتے ہیں۔ اور گو ہیڈ چارسٹر، اس سے پہلے ہم 24-25 ایونٹ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے ہر جگہ جتنی بکس لے کے آتے تھے تقریباً سب کی سب دے کے آتے تھے، تو یہ ایک آدھ ہوتی تھی جو ہم واپس لے کے جاتے تھے۔ آئی ہوپ کہ چاروں بک لے کے جائیں گے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ کل ہماری ایک دوست نے لی، ایک اپنے لیے لی، پھر اس کے بعد ایک والدہ کے لیے انہوں نے بک لی، اس لیے کہ جس وہ اپنی والدہ کو ریگارڈ دینے کے لیے اور وسیع بھائی کی محبت کے لیے اور ان بچوں کی سپورٹ کے لیے۔ پلیز کاسن 500 اس میں آپ بیگم جی عابد بھائی تھینک یو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 بک اور ہے، کون لینا چاہے گا پلیز؟ اس کی ساری پروسیڈ آپ کو اسٹریٹ چلڈرن کو جائے گی، اس کے اوپر وسیع بھائی اپنا آٹوگراف بھی دیں گے، آپ ساتھ بیٹھ کے پکچر بھی لے سکتے ہیں۔ آتے بھائی تھینک یو۔ اس کے علاوہ 2 رہ گئی ہیں، پلیز چارسٹر گو ہیڈ جسٹ 500۔ آتا بھائی پھر شکایت آئی آپ نے آدھا ہاتھ اٹھایا ہے، تھینک یو آتا بھائی جی۔ 2 بک رہ گئی ہیں، 2 چلی گئی چارسٹر پلیز۔ اس کے بعد وسیع بھائی کا کنگن آ رہا ہے، سسٹر آپ اچھا آپ نے آدھا جی اس اوکے جی۔ کون لینا چاہے گا؟ افضال بھائی، افضال بھائی زمین پہ واپس آ جائیں۔ افضال بھائی آپ مجھے رکھ دوں 500 رکھ دوں جی؟ رکھ دیے، ایک رہ گئی ہے پلیز، کون لینا چاہے گا؟ ہماری کوئی سسٹر؟ تینوں کی تینوں جی جی بہت شکریہ۔ آپ کا نام؟
جی آپ درشن بہت شکریہ جی. چاروں کی چاروں ہماری الحمدللہ جا چکی ہیں. جیسے یہ سیشن ختم ہوگا آپ لوگ وسیم بھائی سے اپنا آٹوگراف لے لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ وسیم بھائی پلیز گو. تھینک یو چانسلر. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عابد بھائی کا, سسٹر روبی کا. والنٹیئرلی انہوں نے یہ سارا ایونٹ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ ہیلپ کیا ہے. ڈاکٹر غزالہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اس ایونٹ کی بیک بون ڈاکٹر غزالہ ہی ہے. ان کے آج میرے خیال میں بیٹے آئے ہوئے ہیں نیو یارک سے, وہ اس وجہ سے آ نہیں سکی ہیں. یہ سارا ایونٹ عابد بھائی کو بتانے والی, سسٹر روبی کو بتانے والی ڈاکٹر غزالہ ہے. ان کے لیے تالیاں بجا دیں, وہ موجود نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر غزالہ کا. میرے خیال میں یہ میں سمجھ سکتا ہوں, جیسے میرے گھر میں بھی اگر میں کوئی تقریب کروں تو حقیقت یہ ہے کہ میں بہت داد وصول کرتا ہوں کہ کھانا بہت اچھا تھا, یہ تھا وہ تھا, مگر ساری بات ہے خاتون نے کھانا گئی اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہماری جو بہن ہے روبی, ان کے لیے بہت سارے ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جیسے چاہیں آپ. تو یہ کہہ کے سب ایک دوسرے کے لیے تعلیم کریں. میری بیگم کے لیے بھی آپ تعلیم جاتے, کیونکہ یہ اگر دیکھیے یہ آتے ہی تو مجھے آنے بھی نہیں دیتی, اس لیے شکریہ. میری بیگم نے کچھ سنا ہے نہیں, میں نے آپ کو غزل سنائی نا بیگم بھائی, انہوں نے مجھے سنانی. تو میں آپ کو گنگن کی فرمائش تھی, میں گنگن کی فرمائش تھی, مگر میں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز, عبدہ بہن آپ کو ویسے تعلق سروزہ کس جگہ سے ہے؟ جامعہ اسکول؟ اچھا سامنے, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو حالات ہمارے ہیں یا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ہوتے ہیں, اسی کا ایک عکس جو ہے آپ کو وہ اس کے اندر نظر آئے گا. اور ایک تائرانہ سا جائزہ ہے, برڈ آئی ویو ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں. اور مگر یاد رکھیے گا کہ یہ ڈائلاگ ہے, جیسے آپ لوگ آئے ہیں, کیونکہ آخر میں اس نظم کے آخر میں ان مسائل کا ایک سلوشن جو ہے وہ بھی, ایک حل جو ہے وہ بھی دیا. میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں, میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں, چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر. میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں, چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر. میں کسی دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری, دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری, میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے. دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری, میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے. بھوک اور پیاس سے کڑلاتے ہوئے لوگوں کو, بھوک اور پیاس سے کڑلاتے ہوئے لوگوں کو, دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو, دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو, دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو, روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو, روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو. نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے, کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے ہمارے یہاں, نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے, دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے, دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے, میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے, میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے, میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم. مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے, مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے. دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا, اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے. میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں, میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں, میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو. درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا, درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا, آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا. ارے کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا, کیسے کیسے پہناؤں, کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا. میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے, یاد رکھیے گا کہ کپل کے درمیان مکالمہ ہے. میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے, ہم اگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا, دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے, یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے. چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر, میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں. نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے, نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے. تو بھی سنتی ہے نہ بندوق کہیں بولی ہے,
तू भी सुनती है ना बंदूक कहीं बोली है, मेरे लोगों पे मुसल्लत हुई जाती है ये जंग, मेरे लोगों पे मुसल्लत हुई जाती है ये जंग। देख ये फूल से चेहरे हुए कैसे बेरंग, देख कंधार ये बगदाद फलस्तीन कश्मीर, देख कंधार ये बगदाद फलस्तीन कश्मीर। हाय क्या ख्वाब थे, हाय क्या ख्वाब थे, लाशें हुई जिनकी ताबीर, हाय क्या ख्वाब थे, लाशें हुई जिनकी ताबीर। देखिए किसने पुकारा, ये तड़प किसकी है, देखिए किसने पुकारा, ये तड़प किसकी है। देखो एक ही बेटा था जिसे मारा है, देखिए किसने पुकारा, ये तड़प किसकी है। देखो एक ही बेटा था जिसे मारा है, देखो ताजा धमाके में झुलसते हुए लोग, देखो नीम बरहना किसी माजूर की लाश, एक एहसास के आंचल को तरसते हुए लोग। देखो जेब कतरता हुआ कमसिन बच्चा, देखो जेब कतरता हुआ कमसिन बच्चा। 2.5 करोड़ बच्चा अगर स्कूल से बाहर होगा वो क्या करेगा। देखो जेब कतरता हुआ कमसिन बच्चा, देख उभरी है फिर आवाज कहीं मातम की। अरे मेरी तहजीब के बिखरे हुए टुकड़ों का जुलूस, मेरी तहजीब के बिखरे हुए टुकड़ों का जुलूस, मेरे मिलने में रुकावट मेरे ख्वाबों का जुलूस, मेरे मिलने में रुकावट मेरे ख्वाबों का जुलूस। मैं किसी तौर, आखिरी बंद है, मैं किसी तौर जिसमें सोल्यूशन हल भी दिया गया है, मैं किसी तौर तेरा हो ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी तौर तेरा हो ही नहीं सकता हूँ। एक सूरत में मगर हम सफर ही मुमकिन है। मैं किसी तौर तेरा हो ही नहीं सकता हूँ, एक सूरत में मगर हम सफरी मुमकिन है। अपने फरसुदा मोहब्बत के तसव्वुर को बदल, अपने फरसुदा मोहब्बत के तसव्वुर को बदल। मुझे पाना है तो पहले मेरे होने को गवा, मुझे पाना है तो पहले मेरे होने को गवा। अरे नोच कर फेंक दे इस दिल से मेरे रंजो मलाल, नोच कर फेंक दे इस दिल से मेरे रंजो मलाल। अपनी रग रग में बसा इनकी मोहब्बत का ख्याल, अपनी रग रग में बसा इनकी मोहब्बत का ख्याल। आखिरी 4 मिसरे हैं। देख जो फैसला करना है जरा जल्दी कर, देख जो फैसला करना है जरा जल्दी कर, मेरे साथ रहिएगा। देख जो फैसला करना है जरा जल्दी कर, हाँ 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 तो फिर ला मेरे हाथों में हंसी हाथ थमा, अरे हाँ तो फिर ला मेरे हाथों में हंसी हाथ थमा। अपने महके हुए हाथों से ये गोली तो निकाल, अपने महके हुए हाथों से ये गोली तो निकाल। मैं वहां 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 देखता हूं, तू यहां वालों को संभाल। और शुक्रिया। मैं पूरी करूंगा।